فاتحہ۔ الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول بخشش محمد کی روح کو عیسیٰ محمد ساری کائنات کو قد کرنے والا، زمین کو بستی اور آسمان کو بلندی عطا کرنے والا، چاند میں خنکی اور سورج میں گرمی پیدا کرنے والا، چمن کو گلزار بنانے والا، دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا، ساری کائنات کا خالق، کاتب تقدیر، رب کائنات کونین کا رکھوالا، اپنے سب سے محبوب پیغمبر کی مدح و ثنا کر رہا ہے: وما محمد الا رسول. یہ محمد کچھ نہیں سوائے اللہ کے رسول کے. گزشتہ مجلس میں بھی اسی عنوان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت حاصل کی، اور آج پھر آپ لوگوں کی دعاؤں کو ساتھ میں لے کر پھر سے منبر پر آ گیا ہوں. اور ہر مجلس میں بار بار یہ بتانا اچھا نہیں لگتا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، یہ آپ کی محبت اور مولا کی عطا ہے. منبر پہ آ جاتا ہوں، بس ایک خیال ہے جو منبر پر آنے والے کو جوانی عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں زر آئے وہاں کو زر بن جائے. تو آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. بس کیونکہ فرمائش ہے کہ تعلیم ایسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام بہت پہلے اس مجلس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت بھی ذاکری جو کرتا اگر اسے سرکار مدینہ کے بارے میں ذکر کرنا ہے اور تیاری کرنی پڑے تو پھر حق نہیں ہے اس کے ساتھ.
سرکار کا بیان ہر مسلمان تو نہیں کہوں گا لیکن ہر اہل بیت کے چاہنے والوں کو کم سے کم سرکار مدینہ کے فضائل و کمالات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے. تو ترتیب میں نے بہت زیادہ نہیں دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ 10-15 منٹ کم ہو جائے تو بانی مجلس سے معذرت چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے 2-4-6 منٹ زیادہ ہو جائے تو آپ برداشت سے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اگر ضرور پڑھے گا محمد تو خدا بند عالم اپنے سب سے محبوب بندے کے لیے اعلان کر رہا ہے یہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول. انہیں صرف محمد ہرگز نہ سمجھنا یہ ہر منزل پر رسول ہیں. لیکن عزیزو تاریخوں کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے طبقے میں پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ تسلیم کیا کہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی. ان کو 40 سال کے بعد رسالت ملی. 40 سال کے بعد نبوت ملی. کچھ بھی ہو جائے ہیں عظمت والے ہیں باوقار ہیں خاتم المرسلین ہیں احمد مصطفیٰ ہیں محمد مصطفیٰ لیکن نبوت جو ملی وہ 40 سال کے بعد ملی. ہاں کیا کہیں کھو گئی تھی جو مل گئی یا کہیں پڑی تھی مل گئی. لیکن سب کا ایک بڑے طبقے کا یہ ایمان کہ ان کو ویڈیو بنا رہا ہوں ادھر سامنے آ جاؤ بھائی نام بھی ہو جائے گا تو حالانکہ یہ ڈاؤن لوڈ نہیں کی جائے گی آپ کو میں اسے اس لیے ریکارڈ کروا لیتا ہوں کہ آئندہ کہیں پڑھنا ہو تو اسی میں سے توڑ کے ادھر کا ادھر کر کے دوسری مجلس تیار کر دیتا ہوں. ضرور پڑھے ایک بڑے طبقے کا یہ ایمان کہ سرکار کو نبوت جو ملی وہ 40 سال کے بعد ملی. لیکن جب ہم در ابو طالب علیہ السلام پر پہنچے تو ہمیں کچھ الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا. ہم نے یہ دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں یہ میرا بیٹا محمد جو ہے یہ معجز نما ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے محمد کو اللہ نے اپنی معرفت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام مسکرائے. عزیزو جناب ابو طالب علیہ السلام کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جو کہہ رہی ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام اس بات کو پہلے سے جانتے ہیں. کہ میں ابھی کہوں کہ قاری صاحب جو ہے وہ اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں تو یہاں پر بیٹھے لوگ وہ آرگومنٹ کریں گے اس سے بحث کریں گے کہ نہیں قاری صاحب ڈاکٹر ہیں ہارٹ کی دوا تو دے سکتے ہیں لیکن اوپن ہارٹ سرجری نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ خاموش رہ جائیں اور مجھ سے آرگومنٹ نہ کریں تو ان کی خاموشی یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ میری بات سے متفق ہیں. تو جناب ابو طالب علیہ السلام کا بحث نہ کرنا آرگومنٹ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس بنا پر معجز نما کہہ رہی ہیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام جب جناب ابو طالب علیہ السلام متفق ہیں تو اب پوچھا لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہ کس بنا پر کہہ رہے تو کہا میرے بیٹے محمد کو کھجوریں پسند ہیں لہذا جب اس کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے محمد کے لیے کھجوروں کا
انتظام کر لوں، کھجور اکٹھا کر لوں، تو جب میں درخت کے نیچے آتی ہوں تو درخت چونکہ درخت کی شاخیں بلند ہیں، میرے ہاتھ نہیں پہنچ پاتے، لیکن جب میں اپنے بیٹے محمد کا نام لیتی ہوں تو وہ درخت کی شاخیں اتنا جھک جاتی ہے، اتنا جھک جاتی ہے کہ میں اپنے بیٹے محمد کے لیے اس کھجوروں کو توڑ کر اپنے بیٹے کے لیے جمع کر لیتی ہوں۔ ابھی اعلان رسالت ہوا نہیں ہے، ابھی بچپنا ہے، لیکن کمال دیکھیے فاطمہ بنت اسد کا، کس کمال کی منزل پر ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں امیری گفتگو ہے تھوڑی دیر کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے پوری توجہ سے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام جب تجارت پر جاتے تھے تو جناب عبداللہ علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ جب لے کر جاتے تھے تو راستے میں ایک یہودی کا گھر پڑتا تھا، اس یہودی کے یہاں ایک لڑکی تھی، وہ جب جناب عبداللہ کو دیکھتی تو جناب عبداللہ علیہ السلام کے قریب آتی اور کہتی آپ مجھ سے عقد کر لیجیے۔ جناب عبداللہ علیہ السلام مسکراتے اور انکار کر کے آگے بڑھ جاتے۔ یہی اس کا طریقہ تھا کہ جب بھی وہ ان لوگوں کو آتے دیکھتی جناب عبداللہ علیہ السلام کے قریب آتی اور قریب آنے کے بعد شادی کا پیغام دیتی اور جناب عبداللہ علیہ السلام مسکرا کر انکار کر کے آگے بڑھ جاتے۔ لیکن ایک بار کا واقعہ ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام جناب عبداللہ کو لے کر اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو کنیز نے جا کر اندر اپنی شہزادی کو خبر کی کہ عمران آ رہے ہیں اپنے بھائی کو لے کر۔ اب وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی۔ اب جب دروازے پر آئی تو آنے کے بعد جناب عبداللہ کے چہرے کو دیکھا۔ جناب عبداللہ کے چہرے کو جیسے ہی دیکھا تو جو چہرہ عبداللہ کو دیکھنے کے بعد کھل جایا کرتا تھا وہی چہرہ آج جناب عبداللہ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد مایوس ہو گیا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس سے پہلے تو یہ پیغام دیتی تھی، آج مایوس کیوں ہو گئی؟ کہا رکو ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ کنیز کے ذریعے اس کو بلوا کر اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تم جب بھی دیکھتی تھی میرے بھائی کو شادی کا پیغام دیتی تھی، آج تم دیکھ کر مایوس کیوں ہو گئی؟ تو اس یہودی عورت نے کہا کہ ارے جو بات تھی وہ ختم ہو گئی، چھوڑیے جانے دیجئے، آپ نہیں سمجھیں گے، چھوڑیے جانے دیجئے، آپ نہیں سمجھیں گے۔ عزیزوں پوری توجہ، جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے جملے کو بدلا، کہا صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ اس سے پہلے جب میرے بھائی عبداللہ کو دیکھتی تھی تو اس کے پیشانی پر نبوت کے نور کو دیکھ کر متاثر ہو جایا کرتی تھی اور شادی کا پیغام دیا کرتی تھی۔ آج تو نے جب عبداللہ کو دیکھا تو تو سمجھ گئی تو وہ نور اپنی حقیقی منزل کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اب کہیے تو یہیں پر رک کر جملہ کہو کہ مسلمان وہ ہے کہ جب اعلان رسالت ہوگا تو وحدانیت کا اقرار کر کے مسلمان بنے گا۔ ابو طالب وہ ہے کہ جو رسول کے دنیا میں آنے سے قبل رسول کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ درود پڑھے بر اب اعلان رسالت ہوا کہاں؟ ٹھیک ہے، درود پڑھے بر محمد والا۔ اعلان رسالت ہوا کہاں؟ نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، درود پڑھے بر محمد۔ تو اب یہ اعلان ہوا، ایک بار آپ نے جب چھپا تو صحیح ہو گیا، اس کے بعد بھی خراب ہوا۔ تو بہرحال اب متوجہ ہو جائیے، صحیح ہو جانا۔ تو بہرحال اعلان رسالت ہوا کہاں؟
کا دعوت نشیر پورا اہتمام کیا گیا اور دعوت دی گئی سب کو. عرب کے بڑے بڑے لوگ دعوت میں شریک ہوئے اور خوب سیر ہوتا تھا. اور جب پیغمبر اسلام اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ مذاق اڑا کر چلے گئے. دوسرے دن پھر دعوت دی گئی, پورا نشیر بننا کھڑے ہوئے. دوسرے دن پھر دعوت دی گئی, پھر لوگ آئے, پھر مذاق اڑایا, پھر چلے گئے. اب تیسرے دن جب اب تو ایک دم چلنا بند ہو گیا, بہرحال اب آپ لوگ اس سے متوجہ لگے چلے جائیں. بس اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ لوگوں تک میری آواز جا ہی رہی ہے کہ گلے کو بڑا سکون ملتا ہے جب آواز سے آواز ملتی ہے. ضرور پڑھیں بر محمد والے. تو اب اللہم صلی علی محمد. دوسرے دن پھر سب مذاق اڑا کر چلے گئے. تیسرے دن جب سب مذاق اڑا کر جانے لگے تو کسی کی نظر پیغمبر اسلام کے چہرے پر پڑی. کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو. بس ایک مرتبہ بنی ہاشم کے شیر کو جلال آیا اور ایک ہاتھ سے ابو لہب کے گریبان کو پکڑا, ایک ہاتھ سے ابو جہل کے گریبان کو پکڑا, کہا بیٹھ اور پڑھ. تو یہاں پر ایک بات تو بالکل پوری طریقے سے واضح ہو گئی کہ دعوت ذوالنشیر میں اگر ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ اعلان جو ہو رہا ہے یہ اعلان نہ ہو پاتا, کیونکہ یہ پھر مذاق اڑا کر چلے جاتے. ایک اور درود پڑھیں بر محمد. اب جناب ابو طالب علیہ السلام مخاطب ہوئے سرکار ختمی مرتبت کی طرف. اے میرے سید و سردار, اے میرے آقا و مولا, کہے جائیے آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے. دیکھیے ان سے نہ گھبرائیے گا, ان سے نہ گھبرائیے گا, ان سے میں آپ کو بچاؤں گا. عزیزان محترم, اگر صرف اس ایک فرق کو دنیا سمجھ لیتی تو کوئی تضاد پیدا ہی نہ ہوتا کہ اب جو پیغمبر اعلان کریں گے اس اعلان کے لیے راستے جو ہے وہ ابو طالب علیہ السلام ہموار کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے طارق بھائی کا ایک بار نام لے لیا ہے تو دوبارہ بھی مثال میں طارق بھائی کا نام لے لوں تاکہ جو کچھ کہنا ہو یہی کہیں گے. طارق بھائی نے مجلس کروائی, صاحب ذاکر اہل بیت آئے, بڑی زوردار خطابت کی, عمدہ مجلس پڑھی, اور مجلس پڑھ کر جب ممبر سے نیچے اترے تو میں نے کہا کہ ماشاء اللہ کیا خطابت کی, بہترین خطابت. آپ کی خطابت کا کوئی جواب ہی نہیں. کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے اہل بیت سے اپنی محبت کا اعلان کیا. توجہ رہے, کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی محبت کا اعلان کیا اہل بیت کے لیے جو آپ کے دل میں ہے. صاحب آپ کی محبت کا تو قائل ہو گیا آپ کے اعلان کے بعد, لیکن اب ہونا یہ چاہیے کہ اب قاری بھائی کا بھی یہ فرض ہے کہ قاری بھائی بھی اب اہل بیت سے اپنی محبت کو ظاہر کر دے اور اعلان کر دے کہ میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. تو قاری بھائی کا ہر چاہنے والا فوراً میرا گریبان پکڑ لے گا کہ آپ احمق ہیں, آپ بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے کہ ذاکر نے اتنی اچھی خطابت کی, محبت کا اعلان پورے زور
یہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اس کے گریبان کو پکڑ لیا، اس کے گریبان کو پکڑ لیا اور اعلان کروا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بولنے کا موقع وہی دیتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ بولنے والا کیا بولے گا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولنے والا کیا بولے گا۔ یعنی یہ جو بولنے والے ہیں، یہ جو اعلان کرنے والے ہیں، اس اعلان کے بارے میں ابو طالب علیہ السلام کو پورا علم ہے، ابو طالب علیہ السلام کو پورا علم ہے، کیونکہ وہی ہے جو اعلان کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا، سنیے، اگر علم نہ ہوتا ابو طالب علیہ السلام کو، تو عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب میں کسی بھی یتیم کو آقا و مولا نہیں کہا جاتا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب میں کسی یتیم کو آقا و مولا نہیں کہا جاتا تھا، لیکن ابو طالب علیہ السلام نے اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا کہہ کر رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اس کائنات میں سب سے بڑے سید و سردار جو ہے وہ محمد ہے، سب سے بڑے آقا و مولا جو ہے وہ محمد۔ تو بہرحال کیا کہا کہ کہہ جائیے، کیا کہہ جائیے، وہ سب کچھ لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، مطلب کہ آزاد و کہہ جائیے وہ سب کچھ جو آپ کو کہنا ہے، دیکھیے ان سے نہ گھبرائیے، ان کے شر سے آپ کو میں بچاؤں گا، ان کے شر سے آپ کو میں محفوظ رکھوں گا۔ سنا سنا لگتا ہے کہ یہ لہجہ کچھ جانا پہچانا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب سے زیادہ اسی لہجے کو سنا ہے، سب سے زیادہ انہی جملوں کو سنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دو اس حکم کو جو پہلے ہی کیا جا چکا ہے، اور دیکھو ان سے نہ گھبرانا، ان کے شر سے تمہیں میں محفوظ رکھوں گا، ان کے شر سے تمہیں میں محفوظ رکھوں گا۔ تو اب دنیا مجھے بتائے کہ پہلے غدیر ہے یا پہلے ذوالشیر ہے، پہلے غدیر ہے یا پہلے ذوالشیر ہے، کہانی پہلے ذوالشیر ہے۔ ابو طالب علیہ السلام وہ ذات کہ ان کے لہجے کو، ان کے جملے کو اللہ استعمال کرے اور کثرت کے ساتھ استعمال کرے اور سختی کے ساتھ استعمال کرے۔ تو اب بتائیے کہ پہلے ذوالشیر بعد میں غدیر، پہلے ابو طالب علیہ السلام نے استعمال کیا، بعد میں اللہ نے استعمال کیا، کیا کہیے تو لفظوں کو بدلوں؟ شاید مشیت کا یہ پیغام رہا ہو کہ میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ کل ابو طالب نے میری وحدانیت اور تیری رسالت کا اعلان جس لہجے میں کروایا تھا، آج اسی لہجے، اسی انداز میں ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد صلی اللہ آپ یقین کریے باخدا بہت اچھی مجلس اپنے حساب سے میں نے تیار کی تھی، لیکن ڈسٹرب کر دیا اس بھائی نے پوری طریقے سے ذہن کو سمجھیے خالی کر دیا ذوالشیر پڑھنا غرض نہیں ہے، وہ سب پڑھنا غرض نہیں ہے کہ ایک بار بٹھایا، دوبارہ بٹھایا، تیبارہ بٹھایا،
حالانکہ سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ جب پہلی مرتبہ میں علی کھڑے ہوئے تھے تو جانشین بنا لیتے، خلیفہ بنا لیتے، عجب نہیں سرکار ختمی مرتبہ یہ آواز دے کہ تمہیں نہیں پتا ذوالشیر کے اس مجمع میں ایسے ایسے کافر بیٹھے ہوئے ہیں جو آگے چل کر تاریخ اسلام کے بہت بڑے بڑے راوی بن جائیں گے اور اپنی صحیح میں غلط لکھنا شروع کریں گے۔ اگر علی کو پہلی بار میں ہی خلیفہ بنا دوں گا، جانشین بنا دوں گا، تو یہی کل لکھ دے گا کہ چونکہ چچا زاد بھائی تھے، گھر میں پہلے ہی معاہدہ ہو گیا تھا، ادھر کھڑے ہو جانا، 3 مرتبہ اس لیے بٹھایا اور کھڑا کیا کہ دنیا دیکھ لے کون ہے جو رسالت کے کام آنے والا ہے، کون ہے جو چھوڑ کر باہر جانے والا ہے۔ اگر رکنا چاہوں تو اسی ذوالشیر پہ 1 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، لیکن بہرحال جو آپ تک پہنچانی ہے جو بات، تو اب لوگوں کو ذوالشیر کے بعد یہ خبر ملی کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، بڑی کھڑبڑاہٹ ہوئی، اکٹھا ہوئے سارے کافر، میٹنگ ہوئی کہ کیسے روکا جائے محمد کو کیسے روکا جائے۔ کہا ایسا ہے کہ ہم لوگ بڑے تو کچھ کر نہیں سکتے، اگر ہم لوگ کچھ کریں گے تو ابو طالب آ جائیں گے، جعفر آ جائیں گے، حمزہ آ جائیں گے۔ ایسا ہے کہ اپنے بچوں کو ایک بات اور ذہن میں آ گئی، پوری معذرت کے ساتھ اب جو ذہن میں آ گئی ہے وہ عرض کر دوں، انشاءاللہ آپ جو ہے دعاؤں سے نوازیں گے۔ 40 سال بعد نبوت ملی اور 40 سال بعد اعلان رسالت ہوا، 40 سال بعد اعلان رسالت ہوا، اور 40 سال بعد اعلان رسالت کیوں؟ پیغمبر اسلام مستقبل کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ پیغمبر اسلام یہ جانتے تھے کہ یہ عرب کے بدو جو ہے یہ صرف اپنی علت کی وجہ سے بدو ہیں، باقی یہ دماغ بہت لگاتے ہیں، دماغ کو بہت استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ بچوں کو جو سکھایا گیا اور پیغمبر اسلام کو جو کہا کہ ان کفاروں نے کیا کہا شاعر ہیں، مجنون ہیں، جادوگر۔ یہ ایسے ہی نہیں کہے، یہ جملے ایسے ہی نہیں استعمال کر لیے، پورا پلان بنایا، پلان کے تحت یہ جملے استعمال کیے۔ پیغمبر اسلام چونکہ مستقبل کو جانتے ہیں، کیسا پلان کا عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب میں جو دانشور تھے، جو ذہین لوگ تھے، جو سنجیدہ خیال کے لوگ تھے، جو بزرگ لوگ تھے، وہ شاعری کو بہت اچھا نہیں سمجھتے تھے، سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے شاعری کو۔ تو شاعر اس لیے کہا گیا کہ بزرگوں کو محمد کی ہدایت سے دور کر دیا جائے، اس لیے شاعر کہا گیا۔ مجنون کیوں کہا گیا؟ کہ مجنون جب کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے اور مسلسل کہتا رہتا ہے تو بزرگ تو چاہے اس بات پر دھیان نہ دے، لیکن بچوں کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، تو بچوں کے لیے وہ شخص کھیل ہو جاتا ہے، وہ شخص تماشا ہو جاتا ہے۔ لہذا مجنون اس لیے کہا کہ بچوں کو پیغمبر کی ہدایت سے دور کر دیا جائے، بچوں کو پیغمبر کی ہدایت سے دور کر دیا جائے۔ جادوگر اس لیے کہا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ یہ جادوگر ہے، تو عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کو سن لیتی ہیں کہ یہ جادوگر ہے تو خود بھی اس سے دوری اختیار کرتی ہیں، لوگوں کو بھی منع کرتی ہیں کہ اس کے قریب نہ جانا، جادوگر ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے یہ اہتمام کیا کہ اب بزرگوں کے مقابل میں
صاحب آ جائیں گے اور بڑے آ جائیں گے، بزرگ آ جائیں گے. ایسا کرو بچوں کو سکھا دو. کیوں؟ اس لیے کہ بچے اذیت پہنچائیں گے اور جب ابو طالب کچھ کہیں گے تو ہم سے کہہ دیں گے بھیا بچے بچے کا معاملہ ہے. بچے سب کے بدمعاش ہوتے ہیں، بچے سب کے شریر ہوتے ہیں. بچوں پر کس کا زور؟ یہیں پر وہ غلطی کر گئے. پوری توجہ دلانا. بہت ہی خاص جملہ آپ کے ذہن سماعت میں ہے. اگر دیکھنا ہو کہ گھر کے بڑے کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کیسا ہے. بچے کے اندر باپ کا علم آتا ہے اور ماں کا کردار آتا ہے. اگر دیکھنا ہے کہ باپ کیسا ہے تو دیکھو بچے کے اندر علم کتنا ہے. دیکھنا چاہتے ہو کہ ماں کیسی ہے تو دیکھو بچے کا کردار کیسا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ باپ کے پاس بہت علم ہے، شریف بھی ہے، باپ علم والا بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بچہ بد کردار نکل گیا. تو کہا اس وجہ سے اب یہ جو بد کردار نکل گیا اس میں باپ کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ باپ کے پاس اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی بچے کی تربیت کا ذمہ جو ہے وہ ماں کے اوپر ہوتا ہے. بچہ بد کردار اس وجہ سے نکل گیا چونکہ ماں خراب تھی، اس وجہ سے بچہ خراب نکل گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں کوئی کمی نہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے شرافت میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود بچہ غرقیاب ہو گیا. نوح علیہ السلام دیکھتے رہ گئے، بچہ غرقیاب ہو گیا. نوح علیہ السلام دیکھتے رہ گئے. کیوں ایسا ہو گیا؟ کہ اس وجہ سے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی داملہ ایک بد کردار عورت تھی. اس نے تربیت ایسی کی تھی کہ بچہ کینان بھی بد کردار نکل گیا. پوری توجہ عزیزو، چونکہ داملہ بد کردار تھی لہذا کینان بھی بد کردار نکل گیا اور کینان غرقیاب ہو گیا اور جناب نوح علیہ السلام بچا نہ سکے. اللہ کو اچھا نہیں لگا، لیکن نبی کا بیٹا غرقیاب ہو گیا، اللہ کو پسند نہیں آیا. اب اگر اللہ چاہے بھی، حالانکہ مختار ہے، مالک ارض و سما ہے، لیکن اگر نوح علیہ السلام کی محبت میں کینان کو معاف کر دے تو اللہ کی عدالت پہ حرف آ جائے گا، کیونکہ اس نے قانون بنا دیا. اللہ نے قانون بنا دیا. کیسا قانون؟ کیونکہ کینان صرف نوح کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ کینان اپنے وقت کے نبی کی بات کا انکار کر رہا ہے. نبی کی بات کا انکار اللہ کی بات کا انکار کرنے جیسا ہے، اور اللہ کی بات کا انکار کرنے کی سزا کیا ہے یہ آپ ابلیس کو دیکھ لیجئے، یہ آپ ابلیس کو دیکھ لیجئے. تو اب اللہ نے قانون بنا دیا ہے. اب اللہ نوح علیہ السلام کی محبت میں کینان کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ وقت کے ہادی کی بات کا جو بھی انکار کرے گا اس کا حشر ابلیس کے حشر کے جیسا ہوگا. تو اب کینان تو ڈوب گیا، کینان تو غرقیاب ہو گیا، لیکن اللہ کو پسند نہ آیا. اللہ کو پسند نہ آئی یہ بات، اللہ کو اچھا نہ لگا کینان کا ڈوبنا، اللہ کو نوح علیہ السلام کی مظلومی اچھی نہ لگی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک اور ضرور پڑھے بر محمد
اللہ کو پسند نہ آیا، اللہ کو پسند نہ آیا، اور اللہ کو اتنا زیادہ اپنا پسند گزرا کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ نظام قائم کر دیا کہ تم بیٹی کا استعمال کر کے نبی تک تو پہنچ جاؤ گے، میں ماں بننے ہی نہ دوں گا، میں ماں بننے ہی نہ دوں گا کہ کل کو تم یہ کہو نبی کا فلاں بیٹا ایسا تھا، نبی کا فلاں بیٹا ایسا تھا، نبی کا فلاں بیٹا ایسا تھا، بلکہ باوقار پیغمبر کو باوقار عظمتوں والی زوجہ خدیجہ کے ذریعے ایک ایسی باوقار خاتون، ایک ایسی باوقار بیٹی عطا کروں گا کہ جو دنیا کے تمام عورتوں کی سردار ہو جائے گی۔ خدا کی آپ یقین کریں کہ کچھ نبیوں کی کچھ بد کردار بیویوں نے اس شوہر اور زوجہ کے رشتے کو جاہ و حشم کے لالچ میں، دولت و اقتدار کے لالچ میں، باپ کو پیش امام بنا دینے کی خواہش میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر والوں کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت، اس زوجہ اور شوہر کے رشتے کو اتنا گرا دیا تھا کہ یہ رشتہ اپنا وقار کھو چکا تھا، یہ رشتہ اپنا وقار کھو چکا تھا۔ لیکن کروڑوں سلام ہو اس خالق کائنات پر کہ جس نے عالم انوار میں ہی ایک ایسے پاک و پاکیزہ رشتے کو بنایا اور اسے بنا کر دنیا میں نمونہ عمل بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا مطمئن کہ جب بیٹی کے والد نے یہ سوال کر لیا کہ اے علی یہ بتائیے کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو اتنا مطمئن ہو کر جواب دیا کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا۔ اور پوچھنے والے نے جب پیغمبر سے پوچھ لیا کہ ٹھیک ہے آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن یہ بتائیے اب رشتہ بدلا ہے، آپ نے علی کو داماد کے صورت میں کیسا پایا، تو پیغمبر نے برجستہ کہا علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ آپ سمجھ نہیں سکتے میں کہاں سے آواز نکال رہا ہوں، تو ضرور پڑھے گا محمد ایسا نہیں ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے کوشش نہیں کی، جناب نوح علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ کینان کو بچا دیں، پوری توجہ سے 2-3 جملے بچے ہوئے ہیں، اس کے بعد مجلس تمام ختم ہوا، پوری کوشش کی کہ کینان کو بچا لیں، آ جاؤ اس کشتی میں، جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہی بچے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں۔ کینان نے کہا آپ کی کشتی آپ کو مبارک، ہمارے لیے بلند پہاڑی کافی ہے۔ کیا سیرت بن گئی، کینان کی سنت بن گئی۔ ہم نے جب تاریخ کو اٹھا کر دیکھا تو جب پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو عرب کے ایک بہت بڑے مسلمان نے، عرب کی ایک گول آنکھوں والے مسلمان نے، عرب کے ایک سب سے لمبی گردن والے مسلمان نے پیغمبر سے یہ کہا کہ آپ کی ہجرت آپ کو مبارک، آپ کی ہجرت آپ کو مبارک، ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن کافی۔ اب میں نہیں کہتا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کہ
تھا نہیں مان. جب ڈوبنے لگا تو ابا جان یاد آئی. ابا جان بچا لیجیے. باپ کا دل تھا, تڑپ گیا. پالنے والے بیٹا ہے, داملہ بیوی ہے. حکم آیا, اے نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے. اور اس کے بعد جو خدا بند عالم نے جملہ استعمال کیا, اب سمجھیے قیامت کر دی. کہ نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے, تمہارا اہل بس وہ ہیں جو عبادت و اطاعت گزار ہیں. اللہ نے یہ شرط لگا کر رہتی دنیا تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ بد کرداری کے بنا پر رشتہ داریاں ختم ہو جایا کرتی ہے. اب زمانہ فلا 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 کو پیغمبر کا چچا نہ کہے. تمہارے اور اس کائنات میں اس روئے زمین پر واحد شیعہ ہیں جو کسی کو رشتہ داری کے بنا پر عزت نہیں دیتے. ہمارے پیش نظر کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کون کس کی بیٹی ہے, کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کی بیوی ہے, کون کس کا بھائی ہے. ہمارے پیش نظر کبھی بھی رشتہ داریاں نہیں ہوا کرتی. ہم صرف کردار کو دیکھتے ہیں کہ کردار کیسا ہے. اگر کردار اچھا ہے تو بیٹی چاہے جس کی ہو ہم تعظیم کرتے ہیں, لیکن کردار اگر برا ہے تو بیٹی چاہے شعیب جیسے نبی کی ہی کیوں نہ ہو ہم لعنت بھیجتے ہیں, ہم لعنت بھیجتے ہیں. ہم تو ایسے شعور والے ہیں, ہم تو ایسے شعور والے ہیں کہ ہم اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کی بیٹی آمنہ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی داملہ پر لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے حق پرست ہونے کی اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ ہم امام حسن کی بیوی جودہ بنت اشد پر لعنت بھیجتے ہیں. ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر پہ صلوات بھیجتے ہیں. بچے آئے ہوئے ہیں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے. اچھا یہ بھی چونکہ میں آپ کے گھر کا ذاکر ہوں تو میں بتا دوں آپ کو, اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ جو ذاکر منبر پہ کہتا ہے کہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی, بات کہاں سے کہاں نکلتی نہیں. یہ ذاکر اپنا پورا کرنے کے لیے بات کو کہاں سے کہاں تک نکالتا ہے, پہنچاتا ہے. ضرور پڑھیں گا محمد پر محمد والے محمد صلوات. تو بہرحال آئے بچے, گستاخی کی, سرکار گھر آئے. جب گھر آئے تو کیا دیکھا, سرکار کے جسم پر زخم ہیں. پوچھا اس نے کہ جس نے ذوالعشیر میں مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے یہ کیا حال ہے. تو ایسا ایسا ماجرا ہے, بچوں کو سکھا کے بھیج دیا. اب اکیلے نہ جائیے گا, اب مجھے ساتھ لے چلیے گا. وعدہ کس لیے کیا ہے. اب نکلے پیغمبر اسلام. جب پیغمبر اسلام نکلے تو تنہا نہیں نکلے. منظر کیا ہے, اب رسول اللہ آگے آگے, اب پیغمبر آگے آگے ہیں اور مولائے کائنات پیچھے پیچھے. اب چاند آگے آگے ہے, چاندنی پیچھے پیچھے, چراغ آگے آگے, روشنی پیچھے پیچھے, پھول آگے آگے, خوشبو پیچھے پیچھے, چمن آگے آگے, بہار پیچھے پیچھے, بانی اسلام آگے آگے, محافظان اسلام پیچھے پیچھے, اسلام کی جان آگے آگے, اسلام کی شان پیچھے پیچھے, رسول اللہ آگے آگے, نفس اللہ پیچھے پیچھے.
पीछे पीछे भाई बच्चे समझाया मौलाए कायनात ने कि लौट जाओ, गुस्ताखी मत करो, अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजे गए हैं तुम्हारी हिदायत के लिए। लेकिन तारीख लिखती है कि 2 4 10 नहीं थे जो मान जाते, 150 200 थे। ख्याल आया तन्हा अली हमारा क्या बिगाड़ है, वही पीटे हैं और ज़्यादा पीटे हैं जिन्होंने तन्हा समझा है। बहरहाल एक ने हाथ उठाया, हाथ दोबारा उठने के काबिल न रहा, दूसरे ने हाथ उठाया, उसका भी हाथ उठने के काबिल न रहा। मदद को 5 आए वो भी पीटे, 10 आए वो भी पीटे, 20 आए वो भी पीटे, जब ज़्यादा आए सब पीटे। जब ज़्यादा पीटे तो पीट कर भाग गए। ये मौला के सामने बड़े बड़े भाग गए। बच्चों की क्या बिसात है। और दुश्मनों को छोड़िए, जो मौला की दोस्ती का दम भरते थे वो अली को आगे जाते देखते थे तो खुद पीछे भाग जाते थे। बहरहाल अब रोज़ ये खबर मिलने लगी कोई ना कोई मुसलमान हो रहा है। तब नहीं बर्दाश्त कर सके तो आगे सब इकट्ठा होकर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दर और कहा, अबू तालिब, अय अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो हमारे खुदाओं को बुरा भला न कहे। गौर नहीं किया, जुमला मुकम्मल हो गया। लेकिन अब आप खुलकर सुनने के आदी हैं तो खुलकर सुनिए। कहा, अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो हमारे खुदाओं को बुरा भला न कहे। मैं कहूँगा काफिरों, अपने जुमले पर गौर करो, तुम्हारा यह जुमला अबू तालिब को मोमिन बना देगा। तुम्हें तो ये कहना चाहिए अबू तालिब, अब्दुल्लाह के यतीम से कहो हमारे और तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला न कहे। लेकिन तुम्हारा ये कहना कि अबू तालिब अपने से कहो हमारे को बुरा न कहे, खुद इस बात की दलील है कि तुम्हारे खुदा वो है जिसे अबू तालिब का बेटा अनकरीब पुश्ते मोहम्मद पर चढ़कर तोड़ देने वाला है। अबू तालिब का खुदा वो है जो रसूल का खुदा है। काफिर होते हुए भी एक ऐसा सवाल कर दिया पैगंबर इस्लाम से कि वो सवाल और उस सवाल का जवाब आज तक अक्ल वालों के, हक वालों के काम आ रहा है। वो सवाल पूरी तवज्जो अज़ीज़ान, इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर है एक जुमले पर। किस जुमले पर? का इत्तेहाद कायम करो, किसी को बुरा ना कहो। इत्तेहाद का वक्त है, मुत्तहिद हो जाओ, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, मिलकर रहो। मिलकर रहने में ज़्यादा फायदा है। ये जो जुमले चल रहे हैं ना इस वक्त, यही सारे जुमले उन काफिरों ने पैगंबर इस्लाम से कहे। अगर पैगंबर इस्लाम ने इत्तेहाद कर लिया होता तो आज हम भी मुत्तहिद हो जाते। हमने ये देखा कि उन काफिरों ने पैगंबर इस्लाम से ये कहा कि मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा ना कहो, हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम लोग मिलकर रहें, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर दोस्ती से रहें। बस करना ये है कि ना आप हमारे वाले को बुरा कहिए, ना हम आप वाले को बुरा कहें। आप हमारे वाले को तस्लीम कर लीजिए, हम आप वाले को तस्लीम कर लें, हम आप वाले को तस्लीम कर लेंगे, आप हमारे वाले को तस्लीम कर लीजिए। अगर पैगंबर ने तस्लीम किया होता तो आज हम भी
تھی اور آج جو ہے پہلے ہی میں نے ہاتھ بھی جوڑ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، لیکن اب سمیٹ رہا ہوں تو کتاب اتنی نہیں. آپ یقین کریے کہ مائک بالکل بند ہے پوری طریقے سے. یہ دیکھیے ذرا سا بھی آواز نہیں ہے، جو بھی آواز یہاں سے اس غریب کے منہ سے نکل رہی ہے بس وہی ہے. ایک درود پڑھے بر محمد والے. تو فرمائش ہوئی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر بھی کچھ ذکر تھوڑا سا کر دیجئے گا. تو بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام. امام حسن علیہ السلام کو یہ جو منصب امامت ظاہری طور پر ملی تو کس کے بعد ملی؟ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام، ان 3 شخصیتوں نے کچھ ہی عرصے صحیح لیکن ایک ساتھ زندگی گزاری. یعنی ان 3 بلند و بالا شخصیتوں کے بعد اب امام حسن علیہ السلام امامت کے منصب پر ظاہری طور پر فائز ہوئے ہیں. تو اب یہ دنیا مکار ہے اور خاص کر عرب والے حق اب وہ تلاش کریں گے کہ جو صفتیں ادھر تھیں وہ صفتیں ادھر ہیں کہ نہیں ہیں. تو ضروری ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس پیغمبر اسلام کے جیسا اخلاق، مولائے کائنات کے جیسی شجاعت اور مولائے کائنات کے جیسا اپنے علم کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام چونکہ ناصر ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب امام حسن علیہ السلام کو بھی ناصر ہونا چاہیے. تو تفسیر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بس نتیجے اور اس سے آپ یہ نتیجہ مت نکالیے گا ان کو آتا نہیں تو خالی نتیجہ پڑھ دیا ہے. وقت کی بھی بات ہے اور آواز کی بھی بات ہے، قوت کی بھی بات ہے کہ جب شام والوں نے پانی بند کر دیا مولا علی کی فوج پر، تو امام حسن علیہ السلام مولائے کائنات کے پاس آئے اور کہا بابا کیا اجازت ہے کہ میں جا کر دریا کو آزاد کروا دوں؟ مولائے کائنات نے کہا بیٹا بسم اللہ. وہ عقل کے اندھے قلم کار سن لیں جنہوں نے صلح امام حسن علیہ السلام کو اس رخ سے لکھ دیا کہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، جنگ کے میدان میں نہیں جانا چاہتے تھے. اب امام حسن علیہ السلام اس طریقے سے آنکھوں سے اوجھل ہوئے کہ جیسے تیز ہوا آئے، تیز آندھی آئے اور کسی پتے کو اڑا لے جائے. جناب حسن علیہ السلام نے شام کی فوج کو تنہا پیچھے دھکیل دیا اور دریا پر قبضہ کیا. اب جب دریا پر قبضہ کر لیا تو ساتھیوں نے کہا کہ اے مولا ابھی تک انہوں نے پانی بند کیا تھا، اب آپ پانی بند کر دیجئے. تو امام حسن علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں 2 جواب دیے. ایک ہی وقت میں 2 جواب دیے. دریا پر قبضہ کر کے علی کی شجاعت دنیا کو دکھائی اور پانی پھر سے دشمنوں کے لیے بھی روا دوا کر کے پیغمبر کے اخلاق کو ثابت کیا کہ جو اخلاق پیغمبر کے اندر تھا وہ اخلاق حسن کے اندر ہے. جو شجاعت علی کے اندر پائی جاتی ہے وہی شجاعت حسن کے اندر پائی جاتی ہے.
नारे हैदरी, नारे सलवार। दो जुमले आपके सामने तमाम। अभी इल्म को अली के तरह से इस्तेमाल करने की सलाहियत। मजमा भरा हुआ है, रसूल अकरम बैठे हुए हैं, आया एक शख्स और आने के बाद बदकलामी करने लगा। रसूल खुदा ने कहा कि ऐ अली, इसकी ज़ुबान को काट दो। हाँ रसूल अल्लाह, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले तो हमने ये देखा कि जब भी कोई मौका पड़ा, अली खड़े हो रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं, आप कह रहे नहीं अली बैठ जाओ। अली खड़े हो रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं, आप कह रहे नहीं अली बैठ जाओ। आज क्या मामला है? क्या तुम नहीं जानते कुरान सामित और कुरान नातिक के इशारों को हर कोई नहीं समझ सकता, और खासकर मेरी बस में तो ऐसे ऐसे बैठे हैं कि इधर मैं कहूँगा उसकी ज़ुबान काट दो, इधर तलवार लेंगे और खाक ज़ुबान गई। ना तो फिर अली से क्यों कहा? का खुद ही देख लेना। अब वो बदकलामी कर रहा है। जैसे ही ज़रा सा ठहरा, मौलाए कायनात आगे बढ़े। अब बड़े गुस्से में लग रहे हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे जिस्म पे मुझे थकावट महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे पास सवारी नहीं है और तुम पैदल आ रहे हो। हाँ, पैदल तो आ रहा हूँ। हुक्म दिया मौलाए कायनात ने तो सवारी दी जाए। सवारी में भी थोड़ा सा चेंज हुआ वो। बाकी थकावट के साथ साथ मुझे ये महसूस हो रहा है कि तू भूखा है। तू भूखा है। कहा आपने तो जान लिया मैं भूखा हूँ। हुक्म दिया खाना पेश किया जाए। खाना आया और उसने शेर होकर खाया। अली से माफ़ी मांग ली, लेकिन अभी तो मुकम्मल ज़ुबान काटनी है। अभी तो मुकम्मल ज़ुबान काटनी है। कहा लेकिन आ तो गया, सवारी तो दे दी, खाना तो खिला दिया, लेकिन जब अब पलट कर जाएगा तो क्या खाएगा? ले कुछ दिरहम दीनार रख ले ताकि रास्ते में तेरे अखराजात के काम आए। अब वो फौरन कदमों में पैगंबर इस्लाम के गिर गया। या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अरबी, मुझे मुआफ़ कर दीजिए, बहकाया गया था, मुझे नहीं मालूम था कि जब आपके वसी का ये किरदार है तो आपका क्या किरदार होगा। अब शायद पैगंबर इस्लाम आवाज़ दे कि अब समझ में आया रसूल से क्यों कहा था कि इसकी ज़ुबान को काट दो। वो जो नाज़ेबा कलिमात जारी किए हुए था, अब उसका आलम यह है कि वो मदोसना कर रही है वही ज़ुबान। एक दरूद पढ़े पर मोहम्मद। तारीखें लिखती है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए थे दरबार में। शाम से एक शख्स आया और बदकलामी करने लगा। करता रहा बदकलामी, करता रहा बदकलामी, और जब खामोश हुआ तो बिल्कुल वही काम जो मौलाए कायनात ने किया था। इसको सवारी भी दी, इसे खाना भी खिलाया, इसे दिरहमो दीनार भी दिया, और जो अभी तक बदकलामी कर रहा था अब वो कसीदे पढ़ता हुआ जा रहा है कि बेशक आप रसूल के नवासे हैं, बेशक आप अली के बेटे हैं, मैं गुमराह किया गया था और गुमराह करके भेजा गया था। तो ये है इमाम अली वाली सलाहियत। अब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वाला मामला रह गया। तो तारीख़ों का अगर जायज़ा लीजिए तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि रसूल अकरम की नुसरत की। तो रसूल अकरम के नासिर हुए। नुसरत क्यों की? क्योंकि ये बानिए इस्लाम है। इस्लाम को बानिए इस्लाम की ज़रूरत है। लिहाजा अबू तालिब ने बानिए इस्लाम की नुसरत की। दुनिया
کہتی ہے صلح کیوں کر لی؟ جب گھر میں ذوالفقار علی تھی تو صلح کیوں کر لی؟ جب اسلام کو بانیہ اسلام کی ضرورت تھی تو دادا ابو طالب نے بانیہ اسلام کی نصرت کی۔ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اسلام کو مسلمان کی ضرورت ہے، تو مسلمان کی نصرت کے لیے اپنی شرطوں پر امام حسن نے صلح کر کے یہ بتایا کہ جیسے میرے دادا ناصر تھے بانیہ اسلام کے، ویسے ہی میں ناصر ہوں مسلمانوں کا۔ درود پڑھے بر محمد ایک ہی در پر پیغمبر اسلام کا اخلاق اگر دیکھنا ہے، مولائے کائنات کی شجاعت اگر دیکھنی ہے، ابو طالب علیہ السلام کی نصرت اگر دیکھنی ہے تو آ جاؤ در امام حسن علیہ السلام پر۔ ابو طالب علیہ السلام جیسی نصرت بھی ملے گی۔ مسلمانوں کی جان کو محفوظ کر دیا صلح کر کے۔ بس آخری جملہ ربط مسائل کے لیے اور آپ کو سوال ہے کہ یہ بتائیے، جملہ فضائل ہی والا ہے، فضائل کی ہی کوشش سے سنیے۔ درود پڑھیں بندہ نعرہ حیدری، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے 71 ساتھی ہیں، 71 ساتھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کسی سے بھی نہیں پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، کسی سے بھی نہیں پوچھا، نہ جناب علی اکبر سے، نہ جناب عباس علیہ السلام سے، نہ محمد سے، نہ حبیب بن مظاہر سے، نہ زہیر سے، نہ سعید سے، ارے کسی سے نہ پوچھا تھا، لیکن جناب حور علیہ السلام سے پوچھنے کا تو حق بھی تھا۔ پوچھ سکتے تھے کہ اے حور، ابھی تک تو ظلمت میں تھا، اب تو نور کی طرف آیا ہے، تو اب بتا موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ لیکن حور سے بھی نہ پوچھا۔ پوچھا کس سے؟ کہا جناب قاسم ابن حسن سے۔ گویا امام حسین علیہ السلام اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے، جناب قاسم علیہ السلام سے یہ سوال کر کے کہ دنیا والوں دیکھ لو، اگر کسی فرار کا بیٹا ہوتا تو اس سوال پر بھاگ کھڑا ہوتا، کیونکہ کسی ایسی ویسی جگہ یہ سوال نہیں کر رہا ہوں، لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہوں۔ اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ چچا جان، موت شہد سے زیادہ شیریں، دعویٰ کر رہے ہیں، اور خود بھی جب آئے ہیں تو اپنا تعارف یہ کہہ کر کروایا ہے کہ پہچان لو، میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں۔ دعویٰ کر دیا جناب قاسم علیہ السلام۔ کیا دعویٰ کر دیا؟ سوال تھا موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ شہد سے زیادہ شیریں۔ دلیل نہیں دی جناب قاسم علیہ السلام، دعویٰ کیا اور دعویٰ کر کے شہادت نوش کی اور سوئے جنت چلے گئے، دلیل نہیں دی۔ جبکہ اہل بیت کے گھرانے کا مزاج یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ ہی نہیں ہوتا۔ تب تک کسی بھی دعویٰ کسی بھی بات کا نہیں کیا جاتا جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ کہ بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اگر آپ انہیں کچھ دیجئے تو اگر وہ چیز انہیں کڑوی لگی یا پسند نہیں آئی تو وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور منہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ رو بھی لیتے ہیں۔ لیکن آپ کوئی چیز ایسی دیجئے جس کا ذائقہ انہیں پسند آ جائے، جو انہیں میٹھا لگے، تو اب ان کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی
عزیزان محترم، لیکن اس دنیا کو وفا نہیں کرنی تھی اور اس نے وفا نہیں کی، اور آج کی تاریخ غضبناک تاریخ کہ سرکار ختمی مقرر اس دنیا سے کوچ گئی اور امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے کوچ گئے۔ اور عزیزوں، ہر چیزیں کھل کر نہیں پڑھی جاتی، ہر چیز کھل کر نہیں کہی جاتی۔ تاریخوں کو اٹھا کر آپ دیکھیے، صرف تاریخ ہی ایک نہیں ہے، صرف تاریخ ہی ایک نہیں ہے 28 سفر، بلکہ طریقہ بھی ایک ہے، وہ شے بھی ایک ہے، وہ شے دینے والا بھی ایک ہے۔ سوچئے گا اس جملے کے بارے میں تو نتیجہ آپ کو ملے گا۔ امام حسن علیہ السلام، کون امام حسن علیہ السلام؟ کہ جن کی بد کردار بیوی سجادہ بنت اشعث نے آپ کو زہر دیا، اور جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو امام نے آواز دی، بہن زینب، اے بہن زینب جلدی تشت لے کر آؤ، ایسا لگتا ہے میرا کلیجہ میرے منہ کے باہر آ جائے گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ تشت لے کر آئی۔ اب جب تشت کو سامنے رکھا تو امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرنا شروع ہوئے، ایک دو ٹکڑے نہیں بلکہ جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آ گئے۔ اللہ جانے کہ اللہ نے زینب کو کون سا کلیجہ دیا تھا کہ زینب نے ایک بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے اور ایک بھائی کے 72 ساتھیوں کے جنازے کو دیکھا۔ آزادارو، امام حسن علیہ السلام نے وصیت شروع کی، جناب عباس کو قریب بلایا، اے بھائی عباس، میرے بھائی حسین سے خبردار رہنا، میرے بھائی حسین کا خیال رکھنا۔ عزادارو، بس وصیتیں کرتے کرتے امام دنیا سے کوچ کر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے غسل دیا، کفن دیا، اور چاہتے یہ ہے کہ جنازے کو لے کر روضہ رسول پر جا کر رسول کے قریب دفن کر دے، لیکن لعنت اس ملونہ پر کہ جس نے امام کے جنازے پر تیر چلوائے اور امام کو رسول کے روضے میں دفن نہ ہونے دیا۔ آئے آئے رے بے کسے، امام کا جنازہ واپس آیا۔ اللہ جانے زینب کو کیا کیا دیکھنا ہے، ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے تو دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر معلق دیکھا۔ آزادارو، امام حسین علیہ السلام پھر سے کفن دے کر جنت البقیع میں جنازہ لے آئے۔ اب جب جنت البقیع میں جنازہ رکھا تو جنازے کے قریب بیٹھ گئے، جنازے کو پکڑ کر کہتے ہیں، اے بھائی، لٹا ہوا وہ نہیں ہوتا جس کا مال و اسباب لٹ جائے، ارے لٹ تو وہ جاتا ہے جس کی زندگی میں اس کا بھائی اس کے سامنے سے چلا جائے۔ آزادارو، یہ تو امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر کہا۔ کربلا میں ایک وقت آیا کہ جب امام نے عباس کی آواز پر فرات کی طرف جانا شروع کیا، جب عباس کے شانوں کو اٹھایا، آواز دیے، بھیا، ارے تمہاری آواز نے حسین کی کمر توڑ دی۔ اے بھیا، آج سے وہ آنکھیں چین سے سوئیں گے جو تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے، اب تیری بہنیں جاگیں گی، اب ان کو سونا نصیب نہ ہوگا۔ چل ملتی